سمجھے بجھے تراویح سن لینا اور ہے، سمجھ بوجھ کے روتے ہوئے قرآن سننا اور ہے۔ قرآن اسی لیے سننا ہے تاکہ نظر رہے، معانی ترجمہ تفسیر پہ رونگٹے کھڑے ہو جائے، آنکھ آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ خالی رٹنا اور تراویح سنا کر کے دو پیسہ کما کے کھا لینا، یہ حافظ بننے کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا، حضور دن میں محنت کرتے ہیں، تراویح سنانا پڑتا ہے، رٹنا پڑتا ہے، اس کی روزہ چھوڑ دیں چونکہ تراویح سنانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بولا، تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح کی نماز واجب نہیں ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا یا پڑھانا ضروری نہیں ہے، تنہا اکیلے گھر میں پڑھ لو، مگر روزہ فرض ہے۔ فرض چھوڑ کے تراویح سنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر پورا رمضان تراویح نہیں پڑھے گا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ساری زندگی کا روزہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تراویح سنانے کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کو رٹنا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کا افسوس ہے سوچ سمجھ اس کی عقل پہ، کہا روزہ رکھنا فرض ہے، تراویح سنانا فرض نہیں ہے۔ اپنا الم تر کیف قلوت برب الناس تک پڑھ لے مگر روزہ رکھنا فرض ہے۔ بس رٹا، تراویح سنایا، دو پیسہ کمایا، چل دیا، اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ جس نے قرآن یاد کیا فَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، جس نے قرآن پاک یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تب اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضؤہ احسن من ضؤ الشمس فی بیوتکم الدنیا۔ جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، تب اس کے ماں باپ کو وہ عزت کا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی چمک پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ ہے جو پڑھا اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو۔ اور آگے حضور فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جب ماں باپ کو پڑھنے والے حافظ کے طفیل میں اتنا بڑا سمان ملے گا کہ سورج کی چمک سے زیادہ چمکیلا تاج ملے گا، تو جس نے رٹا ہے قرآن پر عمل کیا ہے اس کو کتنی عزتوں سے اللہ نوازے گا۔ جب ماں باپ کو ان کے صدقے میں یہ عزت ملے گی تو جو قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے اس کو کتنی عزت ملے گی۔ اس کو یہ عزت ملے گی کہ بندے قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزل طے کرتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا وہی جنت پہ تیری منزل ہو جائے گی۔ یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے جو قرآن رٹ لیا دن بھر اور سارا سال کمپیوٹر موبائل جو ہر کرتا رہا بھول گیا، اور رمضان آنے سے پہلے داڑھی رکھ لیا اور اس کے بعد رمضان میں جا کے تراویح سنا کے دو پیسہ کما لیا۔ اس کے لیے نہیں ہے، جو قرآن پڑھا اس پر عمل کیا پھر اس کو اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے صرف رٹنے پہ زور مت دیا جائے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء گھٹیں گے اخیر زمانے میں، وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وراثت کا ایک مسئلہ آئے گا کوئی بتا نہیں پائے گا، فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ فقہ کا ایک مسئلہ آئے گا کوئی نہیں بتا پائے گا۔ آیا ہے کہ اخیر زمانے میں عالم اتنا کم ملیں گے، ایک آدمی موٹا تازہ جانور لے کے ڈھونڈے گا کہ کوئی متقی فقیہ مل جائے، جانور دبلا پتلا ہو جائے گا مگر کوئی متقی فقیہ نہیں ملے گا۔ چونکہ عالم بننے کے لیے 20 سال پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، عالم بننے کے بعد بھی اس کو ساری زندگی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ رزلٹ میں کیا ملے گا دنیا میں؟ شیخ الحدیث کی تنخواہ ہے 15,000 روپے، اور دعا تعویذ کرنے والا 20,000 روپے ڈیلی کما رہا ہے۔ تو اب آدمی جاہل رہ کے دعا تعویذ نہ کرے گا کہ شیخ الحدیث بنے گا؟ یہاں صاحب عالم صاحب بخاری شریف پڑھاتے ہیں اس کی تنخواہ ہے 20,000 روپے، اور صاحب یہاں ٹیوشن پڑھا کر کے آدمی کما لیتا ہے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے۔ تو اب کون بخاری شریف پڑھانے والا وہ صرف نحو علم معانی بدی وہ یاد کرے گا، رٹے گا، گرامر رٹے گا؟ یہاں تو صاحب ایک نعت پڑھنے والے کو مل گیا 50,000 روپے، اور جو بخاری شریف 30 دن تک پڑھایا اس کو ملا 10,000 روپے۔ تو اب کون دماغ جلا کے نحو صرف معانی تفسیر بدی بیان صاحب علم حیت علم تفسیر علم جوہر کون پڑھے گا، کون دماغ جلائے گا؟ اس لیے اخیر زمانے میں کوئی عالم نہیں ملے گا۔ اگر کوئی عالم ہو بھی جائے متقی نہیں رہے گا، عام آدمی سے زیادہ اس کا حال خراب ہو جائے گا، متقی فقیہ نہیں ملے گا۔
کیوں؟ یہی سب نظارے دیکھ کر کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا تو 1 لاکھ کمائے گا، مولانا بنے گا مسجد میں 10,000 کمائے گا، اور پھر یہ سارے نمازی سے ڈرتا رہے گا، متولی سے ڈرے گا، سیکریٹری سے ڈرے گا، سڑک چھاپ، ٹھیلا چالک، رکشہ چالک جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی امام صاحب کو ڈرا دیتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب ٹھیک سے رہیے ورنہ سیکریٹری سے کہا کے نکلوا دیں گے آپ کو۔ بیچارہ بے سہارا بن کے مسجد میں رہے گا، سارے نمازی کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ بھی بغاوت کا سور بلند کیا، بغاوت کا سور بلند کیا تو پھر نوکری خطرے، ملازمت خطرے میں ہے، اسی لیے سب خوش رہے، سارے لوگ خوش رہے، متولی خوش رہے، سیکریٹری خوش رہے، نمازی خوش رہے، ٹیچر کلاس کا مزدور خوش رہے۔ بتائیے کہ کس قدر جگہ بچانے کے لیے کس قدر اپنے آپ کو کس قدر صبر سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، تب آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنے بیٹے کو اس قدر گھگیا کر کے سبوں کا محتاج بن کے مسجد میں رہنے کے لیے نہیں دوں گا، میرا بیٹا نماز پڑھے گا، نہ جنت جائے گا، مگر یہ مولوی صاحب بن کے امامت کر کے سب کی ناز برداری نہیں کرے گا تو ہم اس کے مجرم ہیں۔ ہم نے عالم بنانے، حافظ بنانے والوں کی تعداد ہم نے گھٹا دی۔ اگر آپ امام کی تنخواہ 35,000 روپے کر دیں، اگر آپ مدرس کو، عالم کو عزت ہے، جس طرح اورنگزیب نے ملا احمد جیون کی چپل سیدھی کی تھی جامع مسجد سے نکلتے ہوئے، سارا ہندوستان تمنا کر رہا تھا کاش میرا بیٹا عالم ہوتا تو جو سمان ملا احمد جیون کو ملا ہے وہ میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا۔ اور جہاں مسجد میں امام صاحب بھیگی بلی بن کے رہے، ایک درد مند باپ کبھی اپنے بیٹے کو وہ منصب پہ دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالموں کو سمان دے، امام کو سمان دے، اور سمان کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی نقطہ نظر سے اچھی بھاری تنخواہ دے، تاکہ ایک باپ جب بیٹے کو انجینئر بنانے کا فیصلہ کرے تو دیکھے یا انجینئر بن کے سے پیسہ کمائے گا، یہاں 30,000 روپے مہینہ بھی مل رہا ہے اور دست بوسی بھی ہو رہی ہے، قدم بوسی بھی ہو رہی ہے، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھ رہا ہے اور ہاتھ بھی لوگ چوم رہے ہیں، پاؤں بھی چوم رہے ہیں، تو انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے میرا بیٹا عالم بن کے مسجد کا امام بنے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ شوق دلانا ہوگا دوسروں کو، ورنہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ مسجد میں نمازی رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا مار کے آگے بڑھانا چاہیں گے، کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہے گا۔ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، صرف حفاظ کی جماعت رہے گی دنیا میں، یہ قرہ کی حافظ کی جماعت رہے گی، جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد صرف دوسروں کے لیے قرآن پڑھیں گے، اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، کیڑے مکوڑے کی طرح حفاظ دنیا میں ہو جائیں گے۔ اب صاحب دیکھ لیجئے، 1000 مدرسے میں 999 مدرسہ صرف حافظ پیدا کرنا ہے، عالم پیدا کرنے والا مدرسہ بند، کیونکہ وہاں بہت سارے لفظ ہیں، بہت سارے جھگڑے ہیں۔ اب یہاں اگر 5 سال میں رٹ کے دستار بندی لپیٹ لیا، قرآن بھول بھی جائے تو بھی حافظ ہی ہے، تو بھی حافظ ہی ہے، قرآن بھول گیا تو بھی حافظ ہی ہے، کم سے کم ایک ٹائٹل تو مل گیا۔ مولانا بننے کے لیے کون صاحب ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ یہ پڑھ کر کون کرے گا؟ وہ اب نہیں کرے گا تو مولانا تو کوئی بولے گا نہیں، پر یہاں تو حافظ بنو، چاہے جیسے تیسے کر کے دستار بندی لپیٹ لو، بس حافظ ہی ہو گئے۔ چلو ایک ٹائٹل مل گیا، اب موبائل چلائیں، سائیکل ٹھیک کریں، پنچر بنائیں، کھیتی باڑی کریں، کم سے کم ایک ٹائٹل تو مل گیا۔ اسی طرح ٹائٹل والے حفاظ بڑھ جائیں گے دنیا میں، عقائدے کا عالم نہیں ملے گا۔ اس لیے آج کل یہ قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا ہے، لوگ تیر کو کمان پہ چڑھا کے جس طرح سے شکار پر نشانہ بناتے ہیں، اسی طرح لوگ الفاظ نکالیں گے حلق سے، عین، غین، خا، شین، صاد، ضاد، یہ سب نکالیں گے، مقصد صرف ہوگا دوسروں کو سنانا، 2 پیسہ کمانا۔ حضور نے کہا جب بھی قرآن پڑھو اللہ سے مانگو، کیونکہ ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے میں فضیلت ہے، الف لام میم میں 30 نے کی ہے، مگر زیادہ فضیلتیں قرآن سمجھنے میں ہے، قرآن پہ عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے ایک فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، خطیب بننا کمال نہیں، شاعر بننا کمال نہیں، مؤذن بننا کمال نہیں، امام بننا کمال نہیں، فقیہ بنے، علم دین جاننے والا، قرآن سمجھنے والا۔ تو 1000 عابد کو ایک طرف، ایک فقیہ کو ایک طرف رکھیں، فقیہ کا وزن اس پہ بھاری ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، عالم دین اپنے بچوں کو بنایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے بچوں کو قرآن سمجھنے والا بنایا۔ اب ذرا دیکھیے، صرف رٹنے والے کی فضیلت ہے تھوڑی سی ہے، مگر زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ قرآن سمجھنے والے کی اور قرآن پر عمل کرنے والے کی ہے۔ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ نے کیا کہا۔ اس کہانی میں تیرے لیے آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے
جو فرعون کو 400 سال کی سلطنت دیا، اور جب اتیاچار بڑھا اور جب ظلم بڑھا تو اللہ نے اس فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا، موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری، 12 راستے نکل گئے، سارے بنی اسرائیل کے لوگ 12 راستوں سے، سارے قبیلے کے لوگ ہنستے کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون آیا، دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے میں داخل ہوا، بیچ سمندر میں گیا۔ اللہ نے کہا کہ مل جاؤ آپس میں، پانی ملا سمندر میں۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابھی ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیرا بدن بچاؤں گا، تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا، تاکہ تیرے بعد جتنے لوگ آئیں قیامت تک وہ جان جائیں کہ مغرور کا انجام کیا ہوتا ہے، مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے پاس، اب پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے سمندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا حضور ہم پکڑے گئے، آگے سمندر اب پیچھے فوج، انا لمدرکون، ہم لوگ پکڑے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ پکڑے گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ جو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے راستہ یہ دکھایا، وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پہ لاٹھی مارو، 12 راستے نکلے، راستہ پار کر گئے۔ مصیبت اور سنکٹ کی گھڑی میں جب اللہ پر مضبوط یقین رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جب فرعون آیا ڈوبنے لگا تو بولا آج تو میں تیری لاش بچاؤں گا۔ 3000 سال کے بعد آج مصر کی لاش مصر کے میوزیم میں آج تک موجود ہے، سڑی ہوئی ہڈی کی صورت میں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا پلان بنانے والا، 400 سال لمبی مدت تک حکومت کرنے والا، آج اس کی لاش سڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ آج نام کس کا چرچا ہے؟ چرچا ہے جناب موسیٰ کا، چرچا ہے صبر کرنے والوں کا۔ اور فرعون 400 سال شاسن کرنے والا، اس کی لاش سڑی ہوئی صورت میں آج تک موجود ہے، تاکہ دنیا جانے کیسی بے بسی کے عالم میں یہ فرعون موجود ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہی خدا ہے جو فرعون کو تخت سے اتار کر اسے سمندر میں ڈبا دیتا ہے، اور وہی خدا ہے جو جناب یوسف کو کنواں سے نکال کر جیل میں ڈال کر پھر جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سب کچھ کوئی نہیں، سب کچھ خدائے باقی ہی کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس لیے کبھی نہیں گھبرانا ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو اللہ کل کے فرعون کو ڈبا کے تڑپا کے مار دیا، وہ اللہ آج کے فرعون کو بھی تڑپا کے مارے۔